ان احسن الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ آج سے یہ ہمارا اڈاپٹڈ سلوگن ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے خود بخود کمنٹس میں یہ نعرہ لکھا، ایک کثیر تعداد میں فون کر کے بھی یہی کہا کہ آپ کی بات لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ ہمیں بہت اچھی لگی۔ جن نوجوانوں نے فون کیا، ویڈیو کالز تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا، ہمیں آپ نے اس تاریکی کی ذلت سے نکال لیا ہے۔ ہم آپ کی ویڈیوز اپنے اہل و عیال اور والدین کو دکھا کر ان کو راہ راست پہ لے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ واشنگ مشین بند نہ کریں، یہ جاری رکھیں۔ مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ حضرت صاحب سے علاقے کے لوگ اور جبی شریف کے لوگ اس قدر نالاں ہیں کہ وہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ میں واشنگ مشین چلاتا رہوں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، وہ ہمارے استاد ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے، ان کو شاید احساس ہو گیا ہوگا، نہیں بھی ہوا تو ہو جائے گا، ہم ان کی اصلاح کرنے کے لیے موجود ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کافی ہو گئی ہے، اب مزید ان پہ کلام نہیں کریں گے ہم۔ انشاءاللہ وہ اس سال حج کی درخواست بھی دیں گے، 27 تاریخ سے 12 دسمبر تک حج کی درخواستیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جبی شریف والا مینیجر کاشف بھی بڑا شرارتی ہے، اس نے مجھے واٹس ایپ کر دیا ہے کہ جی ہماری جبی شریف میں درخواستیں ہم وصول کر رہے ہیں، شاید میری تقریر سننی ہوگی۔ تو حضرت صوفی صاحب 4 درخواستیں انشاءاللہ ابھی جلد از جلد وہ جمع کرائیں گے۔ اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی تو ہم انشاءاللہ مدد کے لیے حاضر ہیں، اور جب وہ حرم پاک پہنچیں گے تو ہم ان کی خدمت بھی کریں گے۔ وہ وہاں جا کے اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی توحید کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور بیت اللہ تو بہت عمدہ جگہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی خاص نشانی، کیا اللہ کے وجود پہ دلیل ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، وہ ہمارے مہربان ہیں۔ اور نوید الحسن کو چھوڑیں، یہ بچہ ہے، اس بیچارے کو علم نہیں ہے، جذباتی ہے، اور اس کا جذباتی ہونا بھی قدرتی عمل تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے تو ظاہر ہے ان کو غصہ آنا تھا، نیچرل بات ہے۔ کوئی نہیں، ہمارا بچہ ہے، چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، بند کر دیں۔ ان کو گالیاں دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو میں اتنی تقریریں کر چکا ہوں، میری کسی تقریر میں آپ نے گالی کا لفظ سنا ہے؟ میں بالکل گالی نہیں دیتا۔ تو دلیل سے بات کریں تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ بالکل ان کو گالیاں نہ دیں۔ یہ گالیاں دیتے ہیں تو ان کو دینے دیں، کوئی بات نہیں ہے، ان کا شعور اتنا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم برداشت کریں گے۔ صوفی صاحب وہاں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی یہاں قبروں کے ارد گرد گھومنے میں گزاری ہے۔ قبروں کا طواف چھوڑ کر وہ جب اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، تو یہ ان کی ساری جو شیطان نے ان کو بہکایا ہوا ہے، یہ ان کے اندر سے ساری غلاظت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ کچھ یہ نصیحتیں کرنے والے کفار مکہ کی طرح نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میری ویڈیوز نہ سنیں اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ یہ وہی انداز ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سن کے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لو، اس کی بات نہ سنو، اس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے معاذ اللہ۔ یہ محمد جو بات کرتا ہے، جو اللہ کا قرآن آپ کو سناتا ہے، تم کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرو تاکہ تم اس کی بات نہ سنو۔ جو اس کی بات سنتا ہے وہ پھر سنتا چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر چل پڑتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ میں بھی اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، جس چیز کو سمجھ آ جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آتا ہے اور ان مشرکوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس اب ان کی یہی پریشانی باقی رہ گئی ہے۔ ہم اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں، تو لوگ کیوں نہ سنیں؟ وہ سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔
ساری دنیا سنتی ہے۔ جب ہم نے علم حق بلند کیا تو ایک کثیر تعداد ہماری دشمن بن گئی، لیکن اب آہستہ آہستہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد اور بزرگوں کی بھی جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ چند وہ بیچارے رہ گئے ہیں جنہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے، جن تک دین حق پہنچا ہی نہیں ہے، وہ ان کا قصور نہیں ہے۔ ان کا جواب وہی مشرکین مکہ والا ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمیں دین سکھایا ہے، جو بت پرستی سکھائی ہے، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونا سکھایا ہے، جو پیر پرستی اور شرک سکھایا ہے، پیروں کے آگے ان کی قبروں پہ جا کے لیٹنا جھکنا سکھایا ہے، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم لٹ جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی پہاڑ آ گرے گا، قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے وڈکے ہمیں پیر پرستی سکھا گئے ہیں۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ کی پرستش سکھائی تھی، ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا سکھایا تھا، یہ پرستش تو اللہ کی حضور سکھا گئے تھے۔ یہ پیر پرستی کہاں سے آ گئی ہے؟ پرستی کا لفظ، پرستش کا لفظ استعمال کرنا یہ بذات خود ایک کفر ہے، اور آپ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں جی میں پیر پرست ہوں۔ خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اور نبوت و رسالت کا مقصد ہی یہ تھا شرک باللہ کو جڑ سے اکھیڑنا ہے۔ ہزاروں خداؤں کے آگے سجدہ ریز انسانیت کو ذلت سے بچا کے ایک اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین کے آگے جھکانا ہے۔ نوجوانوں، یہ ہمیں وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، مرتد، پتہ نہیں کیا کیا ہم پہ تہمتیں لگائیں گے، ان کے الفاظ کے نشتر ہمیں سہنا ہوں گے، بزرگان دین کا گستاخ کہیں گے، ہمیں یہ سب الفاظ اور مشرکین کے لغو باتوں کے نشتر سہنا ہوں گے۔ اللہ کی توحید بیان کرنا ہوگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے جھنڈے بلند کرنے ہوں گے۔ آج سے ہم دعوت اس نعرے کے تحت دیں گے کہ لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشرکانہ افعال کی کوئی تعلیم نہیں دی، یہ قبروں پہ بجتے طبلے اور یہ ڈھولکیاں اور یہ بھجن یہ نہیں سکھائے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، وہ راستہ اختیار کرو جو تمہیں قرآن نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے بتایا ہے، اور اس میں کہیں بھی آپ کو یہ مشرکانہ نظام نہیں ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کے لیے ہمیں مشرکین کا یہ اڈا برباد کرنا ہوگا، یہ بدکاری، بے راہ روی اور پندریہ تعویذ کا مشرک خانہ اجاڑنا ہوگا۔ نوجوان طبقات متحرک ہو جائیں تو پھر یہ توحید کا راستہ گالیوں سے اور لغو اشعار سے نہیں روکا جا سکتا۔ کسی شریفوں کے محلے میں اگر کوئی بدکار عورت کوٹھا قائم کر لے اور وہاں طبلے بجنے لگ جائیں، ناچ گانا ہونے لگ جائے، تو شریفوں کا محلہ پھر کیا کرتا ہوتا ہے؟ وہی کام آپ کو کرنا ہوگا۔ ان سے قطع تعلق، ان سے دوری، اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ کسی گاؤں میں ایک ہی کنواں تھا اور اس میں کتا گر گیا، تو وہ مولوی صاحب کے پاس گئے کہ مولوی صاحب اس کو پاک کیسے کریں؟ انہوں نے کہا جی 100 ڈول پانی کا نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے 100 ڈول نکال دیا، پھر مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب کنواں پاک ہو گیا؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں ہو گیا۔ تو جب وہ جانے لگے تو مولوی صاحب نے کہا وہ کتا نکال کے کہیں دور پھینکا تھا، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی جانور اسے اٹھا کے بیچ میں پھینک دے، پھر کنواں پلیت ہو جائے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نے تو کتا نکالا ہی نہیں، وہ کتا وچی پیا۔ یہ شرک کا وہ کتا ہے جو ہمیں اس کنویں سے نکالنا ہوگا۔ ہمارا کنواں پاک نہیں ہوگا، ہمارا دین اسلام پاک ہے، صاف ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جب شرک کا کتا اس میں گرا رہے گا، آپ ان مشرکوں سے پندریہ تعویذ لیتے رہیں گے تو وہ پندریہ پھر وہ بندریہ ہو جائے گا۔ تو اس شرک کے کتے کو آپ نے سب سے پہلے نکالنا ہے۔ گالی تے بد زبانی تو گھبران دی لوڑ نہیں، اور کسائی دے پھٹے تلے جڑا پیونے نا ہڈیاں واسطے، انہوں نے بھی ہڈی خطرے نظر آوے وہ بھی گور دن، ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے نا؟ تو میں دسو کیا ثواب ملتا؟ تو 2 کلو
ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛ ਡੰਡਾ ਮੂਰਾ ਪੀਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਵੰਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋਵਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਛੜਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਗਲੀ ਛੇੜਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਵੈਣੀ ਜਨਾਬ, ਦੋ ਮੁੱਛ ਡੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਾ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਗੂੰਗਾ, ਕਿ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਨਿਕਲਦਾ 500,000 ਚੱਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਦਰਜਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਵਹਿ ਵੈਨੀਆਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮੂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਗਾ, ਉਹ ਐਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ اس کو اہتمام تھوڑا جہا کر لے, ٹینٹ شینٹ لوا لے, کوئی ساؤنڈ لوا لی, مولوی صاحب بھی بلا لے, کوئی نعت خان, وہ جناب علامہ صاحب بھی کوئی تقریر کی, کوئی دو چار الفاظ میں بھی بولے. اتنے گیا تو پیر صاحب ہی کائے بیٹھے ہوتے, وہ پتھر رکھن تو پہلے, ایرا رکھن تو پہلے وہ دعا منگن لگے. تے وہ میرے دوست نے مائک میرے اگے کیتا, میں انہوں آخیا بھائی اس پیر پیو نو جی بلائی بیٹھا, اس کو لو دعا منگانا, میں کس واسطے منگا, میں تو مہمان ہوں تیرا. اس پیر صاحب کی مائک رکھ چھوڑیا. ہوں پیر صاحب دعا پہ منگ دیں جی, ایرا رکھن دی دعا سنیا ہے, اللہم انی لک صمتو وابک امنتو وعلیک توکلتو وعلی رزقک افطرتو. روزہ چھوڑن دی دعا ایرے واسطے منگی بیٹھیں. اگلی دعا بھی نال سن لو, اللہم اغفر لخینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. جڑے اتنے پڑھیا نا تو اس کو مائک چھک لیا. اس میں نے آخیا بھائی ہوں تو اگا منگا جی, ہوں سن دبو ہے یہ تھائیں اس ایرے چون میری یہ قبر بنا ہوئے, یہ حالت ہے انہوں دی. اتنا ہی گونگے بن کے بانے شے آنی کوئی نہیں. میں انشاءاللہ جلد یہ راز بھی کھولوں گا کہ یہ کتنے قتلوں میں ملوث ہیں, ان کی خواتین کا کیا کردار ہے, وہ بھی قتلوں میں ملوث رہی ہیں. وہ جو میں نے آپ کو شاہ پور والا بتایا ہے نا, وہ حقیقت ہے, وہ انہی کے گھر کی عورتیں ہیں, یہ خود بھی ملوث تھے اس میں. اور مجھے ان کے نام بھی پتہ ہے کہ کون کون سی کس کس کوٹھے سے اٹھ کے آئی ہے, جو ان کے گھر کی زینت بنی ہے. آپ کہتے ہیں نا ان کی خواتین کا نام نہ لیں, انہوں نے پہلے لیے ہیں. اب یہ حشر دیکھیں اپنا. یہ پچھلے دنوں ایک ثنا اسلام نام کی عورت لے کے آئے ہیں پروپیگنڈے کے لیے. یہ ثنا اسلام کون ہے؟ یہ پیرنی ہے, یہ ان کے گھر کی عورت ہے. یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ میں بتاؤں گا کہ یہ کالا شاہ کاکو کی کیا لگتی ہے اور پیر ڈنگے بتھاڑ کی کیا لگتی ہے. یہ ان کے گھر کی عورت ہے, یہ پہچان لیں. اب اس نے کہا کیا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی. یہ آپ خود پڑھ لیں, یہ اس عورت نے کیا لکھا ہے کہ جی اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, اس نے مجھ سے مانگے اور پھر میں نے وہ پیسے دیے بھی صحیح, بھائی کوئی ثبوت تو لے آؤ. اور پھر میں نے اس کو مجبور کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برے کام کے لیے. مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, کوئی بے حیادار عورت ایسی بات کرتی ہے, اپنے اوپر الزام لیتی ہے. اس کی اصل فوٹیج یہ ہے جو میرے ساتھ اس نے رابطہ کیا ابھی کچھ دن پہلے, اور یہ باتیں کی, یہ آپ پڑھ لیں. جہاں یہ کہہ رہی ہے آپ ہمارے پیروں کے خلاف بات نہ کریں, آپ کون ہوتے ہیں, اور پھر میں اس کو جواب دے رہا ہوں, بس اتنی سی بات ہوئی ہے. اور دوسرا اس نے پھر میری تصویر لگا کے پھر وہ چیٹ بنائی ہے اور یہ شیئر کیا ہے, اور اوپر دیکھیں لکھا کیا ہے. ابھی اگر یہ سچے ہیں تو یہ ثنا اسلام کو لے آئے نا سامنے, یہ ان کے گھر کی خاتون ہے, میں اس کو پہچانتا ہوں, میں نام بھی بتا سکتا ہوں. یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, میں بتاؤں گا یہ اس کی کیا لگتی ہے. اور اگر یہ ثابت کر دیں یہ ٹرانزیکشن آف منی کہیں سے تو ہوئی ہوگی, کسی کے ساتھ کسی کے سامنے تو ہوئی ہوگی, اس ثنا اسلام کو باہر لے آئیں, ثبوت دیں. ان کی بات سچی نکلی تو میرے پاس ابھی 2 ویکنسیاں خالی ہیں, میں اس عورت کے ساتھ نکاح کروں گا. ہوں جناب حضرت صاحب بینڈ بھی دے کے جائو, خالی نہ مڑے ہو, کمینگی کی انتہا ہے. یہ جو تم کہتے ہو نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نعرے لگاتے ہو نا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ اشعار آپ کو نہیں بچائیں گے, یہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ واقعی محمد کے غلام ہیں. ادھر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ادھر آپ آواز نہیں اٹھاتے کہ بڈھا بابا نہ ناراض ہو جائے, فلانا رشتہ دار نہ ناراض ہو جائے, میرا وہ سیاسی کام نہ رک جائے. پھر آپ کا وہ حضور سے تعلق کدھر گیا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے بازاروں میں اس لیے پتھر کھائے تھے کہ آپ مشرک رہیں گے, آپ شرک کرتے رہیں گے؟
مجھے نصیحتیں کرتے ہیں جی شرک دا آڈا چلن دیو جی تسی چھوڑو انہاں نو کیا دیو او حضور دی اہل بیت دا تون خیال کوئی نہیں تہاڈی کوئی ذمہ واری نہیں حضور دے خاندان نو بچاون دی میں نہ دیں جی تہاڈے تو پوچھ پریت کوئی نہ ہوسی اے درخان ہیں یا موچین وہ بھی تصدیق آ جاسی تہاڈے کول چند دناں چ تسی آ دیو جی جان دیو انہاں نو کچھ نہ آکھو جی چلن دیو کیوں چلن دئیے میں نے میسج کر کیا دیں جی تسی باسی بڑی مہربانی کرو جی اے شرک دا اڈا قائم رہن دو اے مشرکین تے انہاں نو چلن دیو قبراں دے اگے جنازے پڑھیون دیو قبراں دے اگے نمازاں پڑھیون دیو شرک ہونا تو ہوے پیا تسی کیا دیو کیوں جی میں بہت کچھ ہونا آکھن والا جی موچی یا درخان حضور دے اہل بیت دے گھر شادیاں کریں جھوٹ بول کے انہاں بچیاں دی عزتاں کوئی نہیں تہاڈی ذمہ واری کوئی نہیں کہ منہ وکھا سو کل اللہ اور دے رسول نو الٹا میری لیگ پولنگ کر دیو میریاں لتاں کھچ دیو تلاں کہ چپ کر جاؤ جی اس شعر تے عمل کرنا سکھو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو انت دو لفظ قبول نہیں